من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا حصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے آج آپ سب کے سامنے سورہ مجادلہ کی کچھ آیات پڑھنی شروع کی، اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پوری سورہ مکمل کی جائے گی۔ یہ سورہ جو اس کا نام مجادلہ ہے، اس کا نام مفسرین نے دو طرح سے رکھا ہے، مجادلہ بھی رکھا ہے اور مجادلہ بھی رکھا ہے۔ جدال مانے جھگڑا، بحث، تکرار کے ہوتے ہیں، تو یعنی مجادلہ ہے اگر اس کا نام، تو جیسا عام طور سے لکھا گیا ہے، اس کا مطلب بحث و تکرار، ایسی سورہ جس میں ایک بحث و تکرار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر مجادلہ رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب بحث و تکرار کرنے والی، یعنی گویا اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی سے بحث و تکرار کیا تھا، یا یہ خود سورہ بھی بحث و تکرار سے بحث کرنے والی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی احکامی صورتوں میں سے بہت اہم صورت ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے، سورہ احزاب کی طرح اس سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلا جو معاشرہ چل رہا تھا، یعنی مشرکین کا جو سماجی اور تہذیبی کلچرل سسٹم تھا، اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں بالکل ان نیچرل تھی، بالکل غلط تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان تمام غلط چیزوں کو اریز کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ جیسے اشارہ میں کروں تو شاید بات آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنے یہاں ان کی پرورش فرمائی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے فرمایا، آج سے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہے جائیں گے۔ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے بالکل مطلع کر دیا کہ جن کے باپ ہیں ان کے باپوں کے ناموں کے ذریعے ان کو پکارا کرو، اگر جن کے باپوں کے نام نہیں معلوم ہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن جو باپ ہے اس کا اگر معلوم ہے تو اس کے باپ ہونے کا حق کوئی نہیں چن سکتا، چاہے کتنی ہی محبت سے کوئی پرورش کرے، باپ تو بہرحال باپ ہے، اس کے باپ ہونے کا جو حق ہے، جو اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو کون چن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ یاد کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کو لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہی پھر دوبارہ سے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا کہ رہیں گے تو زید بن حارثہ ہی، لیکن نگرانی اور تربیت محمد کی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک جو غلط تصور تھا منہ بولا بیٹا ہونے کا، اس تصور کی نفی کر دی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام کے سسٹم میں منہ بولا بیٹا ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے، اسلام کے سسٹم میں منہ بولا بیٹا ہونا، یہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ لاکھ کسی کو اپنا پالنے بڑا ہو جائے، کل کو وہ جو ہے آپ کے
جب بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، آپ کی بیوی سے اس کا پردہ شروع ہو جائے گا، آپ کی بیٹیوں سے اس کا پردہ شروع ہو جائے گا، جبکہ آپ کے بیٹوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. بیٹوں کا ماں سے بہن سے کیا پردہ ہے؟ اسی طرح یہ سسٹم ایک جاہلانہ نظام تھا، جاہلی معاشرے کا حصہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور دلچسپ بات اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کے ذریعے اس کو ٹوٹل نہیں ختم کرایا، اس کو اپنے پیغمبر کے ذریعے ختم کرایا. ایک منہ بولا بیٹا کسی کو کوئی بنا لے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی، وہ اس کی شادی ہو جائے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو پچھلے اس جاہلانہ معاشرے میں اس بات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو تھا اس نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی، تو یہ جس آدمی نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کر لے، اس کا کنسیپٹ نہیں تھا بالکل. یہ بہت ہی گھناؤنی بات مانی جاتی تھی. لیکن چونکہ اسلامی شریعت کے اندر اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے لیے بالکل وہ آزاد تھا وہ آدمی کہ وہ طلاق دے دے، اور جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا وہ بالکل آزاد تھا کہ اس سے نکاح کر لے. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ پہ نہیں چھوڑی. صحابہ نے بھی اگر اس کو کر لیا ہوتا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا اور اس کی شادی کر دی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اسی آدمی نے پلٹ کر جس نے اس کی شادی کرائی تھی یا اس کی تربیت کی تھی وہ اس کو نکاح کر لیتا، تو اس میں کوئی یعنی غلط بات نہیں تھی، یہ بالکل جائز بات تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے خود منتخب کرنا. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی حکیمانہ بات ہے اور بہت بڑا حکیمانہ پہلو ہے. اگر ایک صحابی ہی نے کیا ہوتا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات آئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوائڈ کر جاتے، آپ نہ کرتے خود اس کو، لیکن یہی کام کوئی صحابی اختیار کرتے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ذہن میں بات رہ جاتی کہ اگر یہ بات پسندیدہ تھی یا ہونی چاہیے تھی تو اللہ کے نبی سے اس کو اوائڈ کر دیا تھا. اللہ صحابی نے کر لیا تھا لیکن آپ کچھ نہیں بولے تو جواز تو ثابت ہو جاتا، لیکن اس بات کے لیے معاشرے کے اندر کوئی نظام نہیں بن پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو، غلط رسم کو اپنے پیغمبر ہی کے ذریعے توڑوا دیا. اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقدام کو کرنے سے تھوڑا ہچکچا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ اے نبی آپ ان کے تبصروں سے خوف کھاتے ہیں، اللہ اس بات کا حقدار ہے زیادہ کہ آپ اس سے ڈریں، اس کا خوف. مطلب اگر جو بات اللہ کی طرف سے ہے اس کو کر گزرنے میں بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی کے ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیغمبر اول درجے میں اس پہ عمل کریں گے، اس کے بعد پورے ان کے ایمان لانے والے ان پر ان سب کو عمل کرنا ہے، کسی کے لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرنا. یہ اسی طرح کا ایک معاملہ یہاں تھا. یہ جو سورہ اتری ہے یہ سن 5 کے بعد اتری ہے. سن 5 میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، خندق کی لڑائی ہوئی ہے، اور خندق کی لڑائی کے اسی موقع پر وہ پوری سورہ احزاب اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے ہونے کا جو پورا نظام تھا جاہلی اس کو بالکل ختم فرما دیا ہے. اسی آیت میں، اسی سلسلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک جملہ فرمایا ہے وہاں کہ تمہاری مائیں جن سے اپنی بیویوں سے جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری زہار، تو کہا کہ وہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری مائیں نہیں. بس اتنا کہہ کے وہاں چھوڑ دیا ہے. لیکن تفصیلی حکم بس کچھ عرصے بعد اس سورہ میں نازل ہوا. اب یہ زہار کیا ہے یہ بات سمجھ لیں تاکہ آگے پوری سورہ میں ایک رواں انداز میں ہم بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. زہار، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو. تو زہار ایک اصطلاح ہے، ایک عمل کا نام تھا کہ اس زمانے میں کوئی آدمی اپنی بیوی پہ ناراض ہو جاتا اور یہ سوچتا کہ اب اس کو کبھی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، تو غصے میں بولتا کہ اب تیری پیٹھ میرے لیے ایسے ہی جیسے میری ماں کی پیٹھ. اور زہر کے معنی سواری کے لیے ہوتے ہیں، یعنی گویا آدمی ایک سواری کی حیثیت میں یا جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس میں کہ گویا اب تیری پیٹھ پہ آنا یا تیرے پاس اس طرح آنا اس تعلق کے حساب سے گویا جیسے میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں. استغفر اللہ من ذلک. تو یہ ایک رواج تھا جو طلاق سے بھی بہت گھناؤنا مانا جاتا تھا. طلاق میں تو یہ ہے کہ آدمی آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر اگر عدت گزر گئی آپ دوبارہ سے لانا چاہتے ہیں نکاح کر کے دوبارہ لا سکتے ہیں. لیکن زہار میں نہیں تھا. ایک آدمی ایک بار اگر اس نے طلاق دے دیا تو بہت ہی گھناؤنی دوری مانی جاتی تھی، بہت ہی مطلب یہ ہے کہ خراب بات مانی جاتی تھی اور پھر اس کو واپس لانے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اسلام نے اس غلط رسم کو بھی ختم کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے کہ جاہلی معاشرہ، یہاں
بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس جہالت سے اسلام میں آ گئے تو اب جاہلی معاشرے کی کوئی بھی ایسی بات جو اسلامی شریعت سے ٹکرا رہی ہے اس کے لیے کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ یہ دونوں احکام میں نے اس لیے رکھے ہیں آپ کے سامنے کہ تاکہ یہ بات ذہن میں صاف ہو جائے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک اپنا مکمل ضابطہ رکھتا ہے۔ جب اسلام میں ہم داخل ہو گئے تو اگر ہم ابھی تک اسلام میں نہیں تھے، کسی بھی کوئی عیسائی تھا، ہندو تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، کسی بھی مذہب میں تھا، بودھ تھا، اب جب وہ اسلام میں آ گیا تو صرف عقیدہ نہیں مانے گا، پورے اسلام کا جو کلچرل سسٹم ہے، جو تہذیبی نظام ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے حلال و حرام کو بھی اسی طرح ماننا ہے جس طرح توحید کو ماننا ہے، جس طرح شرک کو سے بچنا ہے، اسی طرح سے حلال کو اپنانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ یہ پورے شریعت کا نظام ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں۔ ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر ہیں اوس بن صامت۔ بڑھاپا آ گیا تھا، کئی بچے تھے، گھبراہٹ میں، غصے میں انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ابھی تک شریعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معاشرے میں اس وقت نظام تھا، آپ عموم کے اعتبار سے آپ اسی اعتبار سے فیصلہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ بات اس وقت معاشرے میں ہے اور کوئی بہت غلط بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس حد تک گر جائے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسے تصویر دے دے تو اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے، اس کو تو نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال سے اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ بس اس پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگی، کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں اور میں اب اس عمر میں نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، جوانی ان کے ساتھ گزاری، اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں، بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ تو ایسے سن کے ہو گئے ہیں، بات بات میں ناراض ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اس طرح کرنے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ آخر انہوں نے مجھ کو کہہ دیا کہ میں ان کی ماں جیسی ہوں، تو کیا میں اس کہنے سے ان کی ماں ہو جاؤں گی؟ ان کی ماں تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا تھا، دوسری انہوں نے ان کو جنا تھا۔ اس طرح سے بحث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انڈیا یہی دیا کہ میرے خیال سے تو اس کے لیے حلال نہیں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو بات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تھوڑی دور تو موجود تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ جس کی بات سن کر کے جس کو رفعت و بلندی دینا چاہتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر دور پہ بیٹھی تھی جب خولہ اللہ کے نبی سے اس بات پر جھگڑا کر رہی تھی یا بحث کر رہی تھی، لیکن میں نے خولہ کی بات میں نہ سن سکی، لیکن جس کو سننا تھا اس نے سن لیا، جس کو سننا تھا اس نے سن لیا اور حکم بھی اتار دیا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت خولہ کا صحابہ میں، صحابیات میں بہت احترام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اس بار راستے میں جا رہے تھے تو صحابہ بھی ان کے ساتھ، قریش کے اور معاشرے کے بڑے سردار لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو متوجہ کیا، کہا کہ تم ادھر آؤ اور میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر کھڑے رہے، سر جھکائے، بہت دیر تک سنتے رہے، کافی دیر گزر گئی، اس کے بعد وہ چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس بڑھیا کے لیے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو اتنی دیر تک روکے رکھا، آپ اس کو روک خود کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، ان کی بات تو 7 آسمانوں سے اوپر سن لی گئی تھی، تو عمر اگر یہ رات تک مجھ کو کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں معذرت کر کے پھر آ جاتا۔ یہ ان کا مقام بنا ہوا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں وہ مل گئی تو سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، ان کا اچھا تو عمر ہے؟ مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے جب تم عکاس کے میلے میں، عکاس کے بازار میں ایک لاٹھی لے کر کے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم کو لوگ عمیر کہہ کے پکارا کرتے تھے، بعد میں جب تم اور بڑا ہوا تو جو لوگ عمر کہنے لگے اور لوگ تم کو امیر المومنین کہتے تھے۔ تو ایک صحابی کے ساتھ میں انہوں نے وہ چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے بول پڑے، انہوں نے کہا کہ خاتون آپ نے امیر المومنین کو بہت کچھ سنا دیا۔ تو عمر نے کہا کہ چپ رہو، ان کی بات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، عمر کو تو اور سننا تھا، بدر جو اولا سننا تھا۔
یہ یہاں ایک پہلو بہت اہم یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامی نے خواتین کو کتنا حق دیا ہے. یعنی اگر ان کو لگے کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے تو رسول موجود ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ انتظار کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات پر کوئی انیشیٹو لیں. خود انہوں نے اپنے مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس رکھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں، انصار کے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ انصار کی خواتین کیا ہی اچھی ہیں کہ شریعت کے مسائل معلوم کرنے میں جھجکتی نہیں. تو گویا ہے کہ اسلامی شریعت میں اس بات کا پورا نظام ہے کہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو خواتین ہیں اپنے مسائل رکھ سکیں ذمہ داروں کے پاس اور ان کا حل معلوم کرنے کی کوشش بھی کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ اب بات آیات میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی. ایک تو وہ جھگڑ رہی تھی، یعنی اللہ کے نبی سے بات بحث کر رہی تھی کہ وہ میں ان کی ماں کیسے ہو سکتی ہوں. ان کی ماں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا تھا. اب اس بڑھاپے میں انہوں نے ایسے صنعت میں یا غصے میں بات کہہ دی تو اب اگر اس بات کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو مطلب زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ تشتکی الی اللہ، جہاں وہ اللہ کے نبی سے بحث کر رہی تھی، بہت پیاری بات ہے یہ. تشتکی الی اللہ، اللہ سے فریاد بھی کر رہی تھی، اللہ سے شکوہ، اپنا شکوہ اللہ سے کرے. اللہ اب تو ہی حل کرے پروردگار اس معاملے کو. اس طرح کے جملے حدیث میں بھی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی آتے ہیں کہ میں تو اپنا غم اور حزن بس اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے شکایت اور اپنا شکوہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں، میں انسانوں کے سامنے نہیں رکھتا. تو یہاں جو بات رکھی گئی کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے نفس مسئلے پہ بحث تو ضرور کی، لیکن وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے اپنا شکوہ کیا، اللہ سے اپنا عزت و نیاز کیا، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے مسئلے میں اور اپنی شکایت اللہ کے پاس رکھ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے. سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. مطلب یہ ہے بصیر سمجھ لیجیے کہ یہ بصیر اور بصارت یہ الفاظ جو ہے گہرائی سے دیکھنے کے بارے میں آتے ہیں، یعنی معاملے کو پورے حقیقت کے ساتھ دیکھنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، زہار آپ سمجھ رہے ہیں نا، زہار یعنی اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم میری ماں جیسی ہے. یہاں آپ سمجھ لیجیے کہ جو معروف اصطلاح تھی وہ یہی تھی کہ لوگ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیں، لیکن فقہائے امت نے اس سے زبردست بحث کی. اس میں جو بحثیں ہیں اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک لائبریری بن جائے. اتنی زبردست بحثیں کی انہوں نے کہ ماں کے علاوہ ماں حرام، یعنی ماں سے تعلق کیوں حرام ہے، بیوی سے تعلق کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتا. لیکن بعض فقہاء نے کہا کہ یہی بات بہن کے بارے میں بھی ہوگی، یہی بات خالہ کے بارے میں بھی ہوگی، یہی بات پھوپھی کے بارے میں بھی ہوگی، یہی بات دادی کے بارے میں، یعنی اس طرح کے جو محرمات ہیں، یعنی جو حرام رشتے ہیں ان کے بارے میں یہی بات ہے. فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. یعنی جو دلیل وہاں بھی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے، وہ دلیل یہاں اللہ تعالیٰ نے منون رکھ دی. انہوں نے یہی بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی تھی کہ یا رسول اللہ میں ان کی ماں تھوڑی ہو سکتی، ماں تو ان کی وہی ہے. ابھی وہ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی ماں جیسی کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ہن امہاتہم، وہ تو ان کی مائیں نہیں ہو سکتی ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی جن سے ان کی ولادت ہوئی، ان کی مائیں تو وہی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہیں، بہت جھوٹ بات ہے. یہ جھوٹ بات ہے، جھوٹ سمجھ رہے ہیں، جو بات حق نہ ہو جھوٹ ہے. تو کہا کہ یہ بہت جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ بہت بھاری بات بھی کہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جھوٹ ہے بلکہ یہ بہت بھاری بات ہے. یہ کتنی خراب بات ہے کہ آدمی جس بیوی کے ساتھ رہ چکا ہو
جس کے ساتھ لطف اندوز ہو چکا ہو، جس کے ساتھ اس نے فیملی جو ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ حاصل کیا، اور اسی بیوی کو کہتے کہ تم میری ماں جیسی، یہ بہت اللہ کے نزدیک یہ بہت بھاری بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بھاری بات ہے، بہت غلط بات ہے، اور یہ بہت جھوٹ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت ہی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ یعنی ایک اشارہ بھی ہے کہ اگر اب تک جو کچھ ہوا ہے، اب تک معاشرے میں جو غلطیاں ہوئی مسلمانوں سے، یعنی لوگ یہ ایمان لائے ابھی تھوڑا عرصہ نہیں ہوا ہے، 13 سال مکے میں گزر چکے ہیں، 5 سال یہاں گزر چکے ہیں، گویا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ہے اس کے 23 سال میں سے قریب 18 سال گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت غلط بات تھی، اور یہ ایک منکر بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ ابھی تک چونکہ شرعی احکام وہ پوری طرح سے نازل نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، تو اگر کسی نے حرکت کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عفو در گزر کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، مغفرت کر دینے والے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر انہیں واپس لانا چاہیں یا واپس رجوع کرنا چاہیں، جو بات انہوں نے کہی تھی وہاں سے واپس ہونا چاہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جو لوگ ایسا کیے ہوئے ہیں ان کے لیے جو شریعت اتاری جا رہی ہے، تو یہاں فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بہت نفیس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، وہ ایک مومنہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پورے صفحے صحابہ میں کے لیے بات ہو رہی ہے، انہی کو مخاطب کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احکام اس لیے اتارے جا رہے ہیں زہار کے بارے میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے رسول کے صحابہ، اتنا مقدس گروہ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو حکم اب اتارا جا رہا ہے یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ ابھی تک یہ اندھیرے میں تھے تم، ابھی تک بات نہیں واضح تھی، تو یہ سمجھ لو کہ اب بات واضح ہو رہی ہے۔ اب اگر اس حکم کے اترنے کے بعد کوئی اس حکم کو نظر انداز کرے گا تو گویا اب تک تو جو ایمان والا تھا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھ رہا تھا، اس حکم کو نہ ماننے اور اس کو نظر انداز کرنے اور اس کو رد کر دینے کے نتیجے میں پھر اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ معتبر نہیں رہ جائے گا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایسا قرآن مجید میں کئی جگہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی سچے دل سے ایمان لاؤ۔ تو یہ بات اس لیے رکھی گئی ہے یہاں ایک حکم اتارتے ہوئے کہ ابھی تک اگر نہیں معلوم تھا تو اب معلوم ہے، تو اب اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کا تقاضا ہے سچے دل سے کہ تم اپنا پورا جائزہ دوبارہ سے لو اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت مقدس گروہ ہے، صحابہ کے گروہ، تو اب قیامت تک ایسا گروہ کوئی زمین پہ نہیں آ سکتا۔ مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ للکافرین عذاب الیم جو کہا گیا ہے، یہ کافروں کے بارے میں نہیں کہا گیا، کافروں کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ حدود اللہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ تو جو لوگ ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کی حدوں کو رد کر دیتے ہیں ان کو کہا جائے۔ قرآن میں کئی جگہ اس طرح کا ہے کہ سورہ حجرات میں بھی اس طرح کا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظالم کون ہے؟ تو جو لوگ اللہ کے متعین کردہ تاکید کو نظر انداز کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ اہل کتاب سے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں تو وہی ظالم ہے۔ یہود و نصارہ تو ظالم ہی ہیں، لیکن ان کو جو اپنا دوست بنائیں گے وہ بھی ظالم ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ مراد ہیں، یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت آ جانے کے باوجود اللہ کی شریعت کو رد کر دیتے، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں دیتے، گویا وہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو رد کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے حکم کو رد کرنے کے وجہ سے ان کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔
آپ نماز کو مانیں، روزے کو مانیں، حج بھی کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اسوہ نمونہ نہ مانیں تو مسلمان نہیں رہ جائیں۔ آپ خوب جو ہے لوگوں کو دعوت دیں اور نصیحت کریں اور خیرات کریں، نماز کے منکر ہو جائیں تو کافر ہو جائے۔ کسی بھی عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سستی اور کاہلی یہ تو گناہ ہے، لیکن اس کا انکار کر دینا کیا ہے؟ کفر۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدیں ہیں، جو لوگ ان حدوں کو رد کر دیں گے تو ان کے لیے دردناک ہوگا۔ فرمایا اب یہاں سے بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کرتے ہیں، اپنی زبان میں آپ ترجمہ کر لیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبل، وہ ایسے ہی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے جیسے ان کے پہلے کے لوگ ذلیل و رسوا کیے۔ بہت بہت عجیب و غریب اشارہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے گویا ہے کہ متصادم ہوتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول سے کو اپوز کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ ویسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے ماضی میں لوگ ذلیل کیے گئے۔ صرف ایک اشارہ میں کر دوں کہ بنی جو یہود ہیں، انہوں نے اللہ کی ایک شریعت جو سنیچر کے دن، جو ہفتہ کے دن ان کی عبادت کا دن تھا، اس دن ان کو کوئی کام دنیا میں نہیں کرنا تھا، سمندر میں مچھلیاں نہیں پکڑنی تھی، اس بالکل سمندر کے ساحل پہ آباد تھے وہ لوگ، تو مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے گویا کہا تھا کہ اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس ہدایت اور تاکید کو نظر انداز کر کے وہ یہ کرتے تھے باقاعدہ کہ وہاں کچھ ایسا نظام بنا لیتے تھے کہ مچھلیاں کود کود کے اس میں آ جائیں اور اس میں پھر اگلے دن محنت نہ کرنی پڑے اور کام ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کو؟ کونوا قردۃ خاسئین کہہ دیا، ہو جاؤ ذلیل بندر، ذلیل بندر ہو۔ آپ نے بہت کم میں زیادہ اس کے ذوق بھی نہیں رہ گیا ہے۔ یہودی جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی پولیو ڈراپ نہیں پلاتے، پوری دنیا میں نہیں پلایا انہوں نے، اور انہوں نے ایک مذہبی گراؤنڈ رکھ دیا، نہ انہوں ان کو مجبور کر سکی، نہ کوئی کسی اسٹیٹ کی حکومت مجبور کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے آبا و اجداد بندر بنا دیے گئے تھے، تو ان کے حساب سے یعنی قرآن میں اور صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ تیسرے دن سب ختم ہو گئے تھے، یعنی ان کے جسم بندر ہوتے، وہ جتنے دن 3-4 دن زندہ رہے تو صرف جسم بندر تھے، ان کے دماغ پورا انسانوں کا تھا۔ 3 دن بعد سب مر گئے تھے، لیکن وہ ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ زندہ تھے وہ، اور بعد میں ان کی نسلیں پھیلی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندر گھوم رہے ہیں اس میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے آبا و اجداد کی نسل سے ہیں، تو اگر ہم ان کے بندر کی کڈنی سے پولیو کا ڈراپ بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم پولیو ڈراپ پلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آبا و اجداد کا خون اور جو گوشت کھا رہے ہیں ہم۔ اس گراؤنڈ کو انہوں نے پوری دنیا میں منع کر دیا، پوری دنیا ان کو مجبور نہیں کرتی، جو پوری دنیا اس وقت ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہو ان کو کیا مجبور ہے۔ میں کسی پہ اشارہ سے ناچ کر دیا اللہ نے کہ یہ میں نے کہا کہ کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار ہوئے، اللہ نے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کیا، ایسے وہ لوگ بھی ذلیل کر دیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کرتے ہیں۔ میں ایک اشارہ کر دوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کیے، جو لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کیا، آج تاریخ میں ان کا کیا مقام؟ آپ خود ہی دیکھیں، ابو جہل کو کیا مقام ہے؟ کسی بھی قوم اور ملک کے لوگ، کسی بھی مذہب کے لوگ، کیا ابو جہل کی تاریخ میں کوئی کتاب لکھی گئی؟ کیا ابو جہل کی کوئی تعریف کرنے والے اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے، اس کے کیریکٹر کو کچھ ہیں؟ نام تک لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ وہ بہت بڑا سردار تھا اپنے زمانے کا، اس زمانے کے شعراء تک کے نام موجود ہیں جو شاعر تھے، لیکن ابو جہل کا نام نہیں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا کہ ہمارے مطلب ہم سے اور ہمارے رسول سے جو جھگڑا کرے گا، ہم سے اور ہمارے رسول کو جو مقابلہ کرے گا، جو اپوز کرے گا، ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، ایسے جیسے ماضی میں ہم نے لوگوں کو کیا۔ میں اشارہ ناز کر دوں
کہ ابھی تک زیادہ دور نہیں جانا چاہتا اس مسئلے میں، پوری دنیا میں حسن البنا شہید کو کون پوری دنیا میں جتنے دین پسند ہے کون نہیں جانتا، کون نہیں ان کے نام آنے پہ رحمت اللہ علیہ لگاتا ہے، لیکن جمال عبد الناصر کو کون جانتا ہے؟ جمال عبد الناصر کو کون دعا کرتا ہے؟ جمال عبد الناصر کے لیے کون ہمدردانہ جذبات رکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑیں گے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ خوبیتوں کما خوبیت الذین من قبلہم، ہم ان کو ایسے ہی ذلیل و رسوا کریں گے جیسے ماضی میں کر چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات اب کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اللہ اور اس کے دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو ماننے میں کوتاہی اور تساہل یہ ایک الگ فیکٹر ہے، وہ اللہ کے خود درگزر میں جگہ پا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کو اپوز کرنا، یہ بات اللہ نے کر سکتی، زیادہ دیر نہیں چل سکتی یہ بات، تو چنانچہ زیادہ دیر نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو نہیں چل پائے گی۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور جبکہ ہم نے کھلی کھلی نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ یہ بہت دیکھیے دل کا حدود اللہ کے بعد یہ بات آ رہی ہے، مطلب یہ جو ہم نے جو اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود بڑی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں، بہت اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ہی انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے بہت سارے وزڈم کے پہلو ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے نفع کے پہلو ہیں۔ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انسانوں کی اب یہی جو آیت نازل ہوئی اس مسئلے زہار کے بارے میں، یہ انسانیت پہ کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تو نہ جانے کتنے خاندان تباہ ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانی ہے، یہ جتنی حدود اللہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی برائی اور گناہ کے سزا کے بارے میں ہو، یا کسی جرم کے بارے میں جرمانہ ہے یا تاوان ہے یا اس طرح کے بارے میں، جتنی ہیں سب حدود اللہ ہیں۔ حدود اللہ کی مخالفت نہیں کی جاتی، اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ حدود اللہ میں تفریق تک سے قومیں تباہ ہو گئی ہیں، یعنی کسی پہ اللہ کے حدوں کو نافذ کیا جائے اور کسی پہ نہ نافذ کیا جائے، اس سے قومیں تباہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ کہا کہ ان کے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی تھی کہ ان کے جو رہبان ہوتے تھے، جن کو حکمراں ہوتے تھے، ان پر وہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تھا جو عام لوگوں پر ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور بہت صاف بات یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چوری ہو گئی، اس چوری میں ایک دن جو خاتون ماخوذ ہوئی ان کا نام فاطمہ تھا، یہ بڑے اونچے خاندان سے تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آنا چاہ رہے تھے کہ ان کی سفارش کریں، ہمت نہیں کر پا رہے تھے، تو ایک اللہ کے نبی کے بہت چہتے صحابی، وہی جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، حضرت زید، انہیں کے بیٹے تھے وہ اسامہ ابن زید، ان کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اور کہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ بڑے معزز خاندان کے ہیں، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اعلان ہو گیا تھا، حکم ہو گیا تھا، تو یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی رعایت کر دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا مانتے تھے۔ اسامہ اسلامی تاریخ کے سب سے کم عمر کمانڈر ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حدیث میں آتا ہے، خود اپنے ہاتھوں ان کے سر پہ امامہ باندھا، یہ ان کا مقام تھا۔ ان کے تو یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، ارادہ فرمایا آپ نے، اس کے بعد وہ لشکر جیسے اسامہ جانے سے رک گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے رحلت کے فوراً بعد اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر بڑے بڑے صحابہ گئے، کہا امیر المومنین اس وقت مناسب نہیں لگتا ہے، اب تو اللہ کے نبی بھی نہیں رہ گئے ہیں، دشمن ویسے تاکنے ہیں، تو آپ کسی تجربہ کار اور معمر کو بنا کر کے بھیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دستار باندھی تھی، آپ نے ان کو سردار بنایا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو ڈانٹ کے کہا، خطاب کے بیٹے تم کیا چاہتے ہو کہ جس سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار باندھی تھی ابو بکر اس کو اتار لے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دستار باندھی ہے اس کی وقار، اس کی آبرو اللہ خود رکھے گا، یہ ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت انداز میں ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا اسامہ تم حدود اللہ کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ خدا کے قسم پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے، اور جب چھوٹے جرم کرتے تھے تو ان پر حد باندھی جاتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی۔
میں آپ کو کیا عرض کروں، آج یہ پوری آرین تہذیب ہندوستان کے اندر جو ذلیل ہوئی، پہلے اس کو مسلمانوں نے اپنے شرعی برکتوں کے ساتھ، شریعت کی برکتوں کے ساتھ جو سبوتیت کیا، اس کو ختم کیا، اس کی خباستوں کو، اس کے بعد انگریزوں نے ان پر جو حکومت کی، سب ملا لیجیے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا جرم یہ خود بھی یہی کر رہے تھے، اور صاف ہے ان کے یہاں کہ اگر ایک جو ان کے یہاں ذات پات کا نظام ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر ایک اعلیٰ ذات کا فرد کسی دلت کنیا کے ساتھ اگر اس کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے تو اس دلت کنیا کو اپنے آپ کو دھنیہ ماننا چاہیے، یہ الفاظ ہیں، اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی ذات کے آدمی نے اس کو انجوائے کیا، اس کا بھوگ کیا، اور اس کے برعکس اگر یہی کام کوئی دوسرے طبقے کا آدمی کسی اعلیٰ ذات کی بچی کے ساتھ کر دیتا، ظاہر جرم دونوں تھا، لیکن اس کے یہ ہے کہ راجا کو چاہیے کہ اس کا لنگ چھیدن کرا دے، اور اس کے ایک ایسا چھوٹا سکرا ایسا گڈھا کھودا جائے، خوب گڈھا، تو اس میں اس کو ڈال دیا جائے کہ سر اوپر رہے، اس کے بعد اس کو مارا جائے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے تو چیل اور کووں کے لیے اسے چھوڑ دیا، جانوروں کو، کتوں کے لیے، چیلوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بڑے نرم دل ہیں، بہت جو ہے اہنسا کا بڑا وہ ہے، اور بڑے جو ہے رحم دل قوم ہے، ظاہر کتوں کا بڑا خیال ہے، چیلوں کا بڑا خیال ہے۔ انسانی پتھروں کو جتنا ذلیل کر سکتے تھے لوگ ذلیل کیا۔ یہ بات بہت ہی اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنی دنیا میں مذاہب ہیں سب نے انسان کو ذلیل کیا، اسلام نے آ کر کے انسان کو توقیر دی، انسان کی عزت و وقار کو اٹھایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اعلان کیا اللہ نے، ہم نے آدم کے بیٹوں کو توقیر عطا کی، بزرگی عطا کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے یہ گویا کھلی کھلی نشانیاں تم پر بھیج دی ہیں، اگر غور کرو گے تو تمہارے قلوب بدل جائیں گے بالکل۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حکیمانہ نظام ہے، چاہے وہ منگولی بیٹے کے بارے میں ہو، چاہے یہاں بہار کے بارے میں ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ للکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہاں میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس مسئلے کو تھوڑا یوں سمجھ لیجیے، میں نے جیسے ہلکا سا اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زہار کا معاملہ تھا، جو اللہ کے نبی میں بہت مختصر آیات میں اللہ نے رکھا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن جیسا میں نے اشارہ کیا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کئی سو کتابیں، ایک اندازے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 1000 کے اوپر کتابیں اس مسئلے پہ ہیں، عربی میں، اردو میں، اور پورے فقہ کے درمیان پورا اسی ٹاپک پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی۔ اب اس میں پوری بات رکھی ہے کہ بھائی یہاں آگے جو اس کا وہ آ رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، یا اس کا تو فرمایا ہے کہ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کریں اور پھر اس سے رجوع کرنے کی کوشش کریں یا چاہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ کیا کریں گے۔ جس بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، اب دوبارہ سے واپس لانا چاہتے ہیں بحثیت بیوی کے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا سسٹم بتایا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَطْمَعَ، تو ایک غلام کو آزاد کرانا پڑے گا اس سے قبل کہ اس کو چھوئے، اس سے قبل کہ اس کو ٹچ کرے، اس سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرانا پڑے گا۔ پھر فرمایا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس طرح تم کو نصیحت کرتے ہیں، اس طرح تم کو جو ہے گویا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے یہ جو ایک منکر بات اور بہت ہی جھوٹی بات تم نے کہہ دی، بہت غلط بات، اللہ کے ناپسندیدہ بات، منکر ناپسندیدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت اللہ کو ناپسند ہے بات جو تم نے کہی۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے اگر اس کو تم واپس آنا چاہتے ہو، اس رشتے کو دوبارہ سے بحال رکھنا چاہتے ہو، تو ایک غلام کو آزاد کرو۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کو خبر۔ یہاں آپ میں سنوں کہ مفسرین میں کئی لوگوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے، یہ جملہ ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنہائی میں زہار کر دے، غصے میں آیا، کہہ تو میری ماں جیسی ہے، اب اس کے بعد دوبارہ سے اس سے رشتہ استوار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خبر ہے، اللہ بغیر اس کے کہ تم کسی کی بات ہے صاحب
بغیر اس کے کہ جو نظام ہے، اس نظام کو یعنی گویا یہ غلام کو آزاد کرنا یا آگے جو بات آ رہی ہے، اس کے بغیر اگر تم نے اس بیوی کو ہاتھ لگایا یا اس کو اپنی بیوی کے طور پر اس کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی معاشرے میں کوئی نہیں جانا، گھر میں یا محلے میں کوئی نہیں جان سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا اور گھر میں بھی کسی کو خبر نہ ہو. لیکن یہ سمجھ لو اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یہ حدود اللہ کے بارے میں بہت سخت بات کہی جا رہی ہے کہ تم حدود اللہ سے بچنے کے لیے گویا تم نے کوئی پردہ اختیار کر لیا تو پردہ دنیا کی نگاہ سے ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے. یہاں فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اگر کسی کو اس کی کوئی غلام نہ پا سکے، غلام کو آزاد نہ کرا سکے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کو غلام کو آزاد کرانے کی سخت نہ ہو اور ایک آدمی غلام کو نہیں نہ پا سکے، کوئی غلام ہی نہ ہو جس کو آزاد کرائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، متتابعین یعنی ایک دوسرے کے پیچھے رکھتے ہوئے، یعنی 1 مہینے پھر اس کے متصل روزے رکھے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے ادھر رکھا اور 1 مہینے بعد میں رکھ لیں. مسلسل 2 مہینے روزے رکھے. اب میں نے جیسا اشارہ کیا کہ بحث تو یہ فقہی کی بحث ہے کہ کتنا زبردست ہو. جیسے مان لیجیے کہ آپ نے ذیقات یا کسی اس طرح سے روزہ رکھنا شروع کر دیا کسی مہینے میں. اب اگر کوئی فرض روزہ آ جائے گا تو کیا ہوگا، اس پہ بحث. تو لوگوں نے اس پر 2 رائے ہے کہ فرض بات آ جائے گی تو پھر اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ بیچ میں وہ تسلسل کنٹینیوٹی یہاں متتابعین کا لفظ ہے، کنٹینیویشن کے ساتھ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی متاثر ہو جائے گی تو دوبارہ سے 2 مہینہ رکھنا پڑے گا. لیکن بعض علماء نے یہ کہا محدثین نے کہ چونکہ مسلسل جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں بھی کوئی عذر آ جاتا ہے تو اس کو کنٹینیوٹی توڑی جا سکتی ہے، جیسے سفر آ گیا، جیسے بیماری آ گئی. تو یہ تو مسلسل یہ فرض کے درجے میں اس طرح کا روزہ نہیں ہے. جو فرض روزے توڑے جا سکتے ہیں، کنٹینیوٹی متاثر ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگوں کا یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں. اب یہاں اگر جیسے کسی کو نہیں، یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی کو اتنی بھی استطاعت نہ ہو کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکے، مان لیجیے کوئی مریض ہے روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو سمجھ لے بات، 2 مہینے میں گویا 30 دن ہوئے ایک مہینے کے، اور دوسرے 30 دن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہے، اس پہ اتفاق ہے، تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہے. اب اس پر ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو 60 دن اگر کھانا کھلا دیا جائے تو پورا ہو جائے گا. لیکن اس معاملے میں وہ اکیلے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں اکیلے ہیں. فقیہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ 60 مسکین کو کھلانا ہے تو ایک مسکین کا کیسے اس سے اطلاق ہوگا؟ 60 لوگوں کو تلاش کیجیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، ظاہر مسلمان اتنی فراوانی میں تھے، اتنی خوشحالی میں تھے کہ یقیناً یہ مسئلہ رہا ہوگا کہ 60 مسکین کہاں سے لائے جائے. تو یہ تو فقہ کی برکت نہیں ہے کہ لوگوں نے توقع کیا. لیکن میں کر رہا تھا کہ تمام لوگ اور ائمہ و محدثین اس بات پر وہ ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. پھر یہاں اللہ رب العالمین نے جو بات رکھی ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ تینوں جو باتیں رکھی گئی ہیں کہ غلام آزاد کرانا، اگر اتنا نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھنا، اگر اتنا نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ 2 مہینے کے جو خوب بہتے ہیں، جتنی موٹی یہ دل ہے تو 2 مہینے والے صرف بات پر اس سے موٹی کتاب لکھی ہوئی کہ اوقات کیا رہیں گے. اب اس کے بعد جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ وہ جو اوس بن صامت تھے، جب یہ آیت اتری جو انہوں نے حضرت خولہ نے اپنی بات رکھی، اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آیتیں اتار دی. اب یہ ہوا کہ اس کا سب سے پہلا اطلاق اور سب سے پہلا امپلیمنٹیشن تو اوس بن صامت سے ہونا چاہیے. ان کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ کرنا ہے. تو آئے بیچارے بوڑھے آدمی سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، غلام تو میں کیا آزاد کراؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دے کے آزاد کراؤں گا.
تو آپ نے فرمایا 2 مہینے کا روزہ. رسول اللہ میں دن میں اگر 2 بار نہ کھا لوں تو میری یادداشت چلی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مسکینوں کو کھانا. تیسرا آپشن رسول اللہ میرے پاس تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ نہ دیں تو میرے پاس کھانے کو نہیں رہے گا. اب تو ظاہر ان کے پاس تو تینوں نہیں تھا. اب یہاں دیکھیے آپ حدود اللہ کا کتنا اہتمام ہے. یہ آدمی تینوں جو حدود ہیں اس میں سے کسی کو اپلائی نہیں کر سکتا ہے, لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ حدود جب ہیں تو اپلائی نہ ہو. یہ بات میں مفروض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جب حدود قائم ہیں تینوں تو یہ اپلائی نہ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے کچھ دیا تو دوسرے صحابہ نے ان کو دیا. اتنا ہو گیا کہ اس 60 مسکینوں کا کھانا کھلا سکیں, اتنا دے دیا. اب بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں جب اتنا مل گیا تو ان کا رسول اللہ سب سے مستحق تو میں ہوں. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا ڈفر بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کی یہ بات نہیں مانی. آپ نے کہا اس کو تمہیں کھلانا ہی کھلانا ہے لوگوں کو. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خاص کی جاؤ تمہارے لیے سے نہیں رعایت ہے, یعنی کسی اور کے لیے نہیں, کیونکہ ان کی سچویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھی. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون جب بن جائے تو اس قانون کو امپلیمنٹ کرانا اتنا ضروری ہے کہ چاہے سب مل کر کے کسی کی مدد کریں کہ نہیں قانون کا اطلاق تمہارے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے یہ جو شریعت اتاری ہے اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے جو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. یہ پورا نظام حدود جو دیا جا رہا ہے اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب اللہ اور اس کے رسول میں آپ سے کیا سن, ہمارے زمانے کے یہ جو تصویر میں سامنے یہ شخص, یہ جو مفسر, اس شخص نے پوری دنیا میں جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہونا چاہیے تو ہمارے اپنے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اسلام حق ہے, لیکن اس زمانے میں کیسے چلے گا. یہ بڑی کمزور بات ہے, ایک بڑے آدمی سے بڑی کمزور بات آتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام حق ہے اور ہر زمانے میں چلے گا. یہ اسلام ہر زمانے کے لیے آیا ہے, اب اکمل ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس میں کوئی بڑی سے بڑی نہ شخصیت تبدیلی کر سکتی ہے, نہ کوئی بہت بڑی جماعت تبدیلی کر سکتی ہے, نہ کوئی بہت بڑا اس کا ادارہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. یہ قانون یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے, اس کی تفصیلات صحابہ کے ذریعے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور کوئی اس کا مجاز بھی نہیں ہے. ساری دنیا کے علماء اور فقہاء مل کر کے اگر زنا کو حلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ اگر مل کے شراب کو حلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بالکل نہیں. اب یہ ختم ہو گئی بات. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے. یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, کہ ہم نے کھلی باتیں نشانیاں رکھ دی ہیں. یہاں ایک چیز جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے کی بات آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو لوگ اللہ کے اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یہ آج میں تفصیل لے کے آیا بھی اسی لیے ہوں کہ یہ چیز اتنی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو خود سن لیں کہ اس کو لوگوں نے کیا, ہمارے علماء نے اس پر کیا لکھا ہے. اور آج کے زمانے میں بات چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے ہمارے سیاستداں مسلمان اسلامی شریعت کو بدل دیتے ہیں. آپ کو میں کیا کروں کہ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو عہدے ہوتے ہیں پردھانی, BDC اور سبھاسد, اس کے لیے مسلمان امیدوار غیر مسلموں کو شراب پلاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا ہے. معاف کیجیے گا, ہماری دعا اس حالت میں قبول ہو جائے تو پھر اللہ کی قبولیت سے سوال اٹھ جائے گا. یہاں تو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. اللہ نے کیا کہا, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کریں گے اللہ ان کو ذلیل کرے گا. تو آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کریں گے ان کو عزت نہیں مل سکتی. عزت اس کو نہ سمجھیے جو بات اوقات نظر آتی ہے. اللہ کے دشمنوں کے گود میں بیٹھ کر ایک مسلمان ماں باپ کا بیٹا مسکرا رہا ہے, اس کو آپ عزت نہ سمجھیے. بڑی ذلت کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اس کو حکومت کرنی چاہیے تھی وہ ان کے پیروں کے تلوے چاٹ رہا ہے. اس کو عزت کہتے ہیں. اقبال نے انگریزوں کے زمانے میں ایک بات کہی تھی کہ میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں, ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پہ نہ رہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات رکھی کی، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بات مجھے عجیب غرض انگیز لگی، میں پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو اس کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ مخالفت کرنے سے مراد، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو نہ ماننا، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حدیں رکھی ہیں ان کی جگہ کوئی اور حد مقرر کرنا، کوئی اور اسٹینڈرڈ مقرر کرنا۔ فرمایا کہ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کرتے ہیں۔ اور مشہور مفسر بیضاوی انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت اور جھگڑا کرتے ہیں یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں خود وضع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیے گا آگے، دوسری خود، یا تو خود آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حد کے مقابلے میں کوئی حد خود مقرر کر لے، یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کر لیتے ہیں، دوسروں کے وضع کردہ اسٹینڈرڈ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو نہیں اختیار کرتے ہیں، یا دوسروں نے جو اختیار کیا تھا اس کو اپنے دین میں، اپنے معاشرے میں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ جن کو ذلیل کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، پوری مسلم دنیا کے سامنے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا نظام دیا، اللہ تعالیٰ نے شورائیت کا نظام دیا، کون ہوتے ہیں مسلم حکمراں ڈکٹیٹر کے حیثیت سے حکومت کرنے والے؟ اللہ اور اس کے رسول کے متعین حدوں کو، بالکل متعین ایک دم اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے رکھے، عقیدے کے بارے میں، سماج کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، عدل کے بارے میں۔ کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو بدلنے والے؟ اور کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو ہٹا کر کے دوسرے، چاہے مغرب انگلینڈ ہو، چاہے امریکہ ہو، کسی اور کے حد کو اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا کہہ دیا تو ان کے لیے کہاں سے بات جائز ہو گئی؟ تو یہ بات بیضاوی کی بڑی عجیب و غریب ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت اور جھگڑا کرتے ہیں، ان کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں خود وضع کرتے ہیں یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں۔ روح المانی میں اور ایک بات کہی گئی ہے، ایک سے شیخ الاسلام اسعد اللہ چلفی، انہوں نے ایک بات کہی ہے اس آیت میں، اس آیت کے تشریح میں کہتے ہیں، اس آیت میں ان بادشاہوں اور برے حاکموں کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے شریعت کی مقرر کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکامات وضع کر لیے ہیں اور ان کا نام قانون رکھا ہے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مسلم حکام اور حکمراں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنے احکام وضع کر لیے ہیں اور اس کا نام انہوں نے قانون دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہاں علامہ آلوسی نے ایک تبصرہ کیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے۔ کوئی آدمی اگر جو دوسرے قوانین ہیں ان کو شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دے دے، بہتر قرار دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ پھر آگے کہا اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام سے زیادہ موزوں یہ ہے، شریعت سے زیادہ موزوں یہ ہے، یہ قانون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اب آپ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں ہم کتنی بڑی لعنت سے دوچار ہیں۔ اور معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ صرف یہودیوں پہ نہیں جائے گی، بات مسلمانوں کے تناظر میں ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپوز کریں گے، اللہ کے حدوں کے مقابلے میں دوسروں کی حدیں اختیار کریں گے یا اپنے حد بنا دیں گے، تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائی بہت درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت تو ہم پوری امت مسلمہ کے لوگ پوری دنیا میں ذلیل ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ایک تو علماء سو کا ہے اور ایک ان برے حکمرانوں کا ہے جنہوں نے اللہ کی حدوں کے مقابلے میں اپنی حدیں اسلامی دنیا پہ مسلط کر دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری امت ذلیل ہو پائی۔ اور اللہ کا قانون ہے یہ کہ اگر دیکھیے، اگر امتیں اور قومیں خاموش ہیں، اللہ کچھ حکمراں، برے حکمراں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعتیں، دوسرے قانون چلا رہے ہیں اور اس علاقے کے عوام خاموش ہیں، اس کو برداشت کریں، اس کا مطلب وہ اس کام میں لوگوں کے شریک ہو رہے ہیں۔ آواز اٹھانی بہت ضروری ہے، علماء حق کو بولنا چاہیے، اپنے جو ہے حق کی آواز اور حق کی شریعت اور قرآن کا مطالبہ یہ سب بولا جانا چاہیے۔ آج کل تو حالات یہ ہے کہ لوگ اسی میں عافیت محسوس کرتے ہیں، کون جائے اس میں بولنے، بلا وجہ رزق کا ایک خطرہ مطلب محسوس ہو جائے گا۔ یہاں
میں آلوسی کو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین درجات عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب و موضوع ہے، اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے پہ بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی۔ میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو ضرور دیکھنا چاہیے، ہماری ذاتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، اگر ہم اپنے گھر کی زندگی میں اللہ کے متعین کردہ اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں دوسرے اسٹینڈرڈ کو زیادہ اہمیت دیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ اللہ رب العالمین کی اس پھٹکار جس کو اللہ نے فرمایا کوبیتا الذین من قبلہم، جیسا کہ پچھلے لوگوں کو ہم نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، تو کہیں خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وعید کے شکار نہ ہو جائے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو، کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے، اللہ نے جو شریعت دی ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے کہ اپنی امانتیں، یہاں امانت سے مراد یہ سونے چاندی کی امانت زیادہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہے، یعنی اپنے معاشرتی، سماجی، سیاسی اور عبادات کی امامت اور ذمہ داریاں، یعنی ذمہ داری، عہدے، منصب ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں صحیح معنوں میں وہ مسلمانوں کی قیادت کرنے کے اہل ہیں، اگر ہم ان کو ذمہ داری نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اب کہیں کہیں آپ دیکھیے کہ جو مسلمان ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیک لوگ آ گئے، یہ دین والے آ گئے، جن کو جو ہے مذاق کے طور پہ یہ ملا لوگ آ گئے، تو پھر یہ عورتوں کو چادر اڑا دیں گے، یہ تو پھر یہ کریں گے، یہ تو پھر یہ کریں گے۔ معاف کیجیے، کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں اس وقت پوری دنیا کے اندر میں ٹرکی کو عجیب غریب میرے دل میں ان کی وہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو سب ایک دم نہیں لگتے کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہ داڑھی بہت کم نظر آتی ہے، کچھ ہی لوگوں کی نظر آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو پیشانی پہ نماز کے نشانات نظر آ جاتے ہیں۔ بیشتر وزراء ان کے جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں اور عمل کم ہے، لیکن اللہ کے شریعت کے وکیل بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام کے خلاف۔ فرانس نے پردے پہ پابندی لگائی، پوری دنیا میں سب سے پہلی آواز سب کی ملتا ہے۔ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سرحد اور افغانستان کے مسلمان بڑے غیرت مند ہیں، لیکن پردے والے مسئلے پہ پوری دنیا میں سب سے مؤثر آواز ترکی نے کا ہے۔ میں صرف عبادت کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں کمی ہو جائے، تساہلی ہو جائے، آدمی وہ اس پہ عمل کم کر پائے، لیکن قدر کرے، دل میں قدرداں ہو، دل میں یقین ہو کہ دین یہی صحیح ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو اختیار کیا گیا یہ غلط۔ اگر کسی نے اس صحیح کے مقابلے میں اس غلط کو زیادہ افضل قرار دیا تو آدوسی کی زبان میں کہ اس کے کفر میں کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ بات اس لیے میں نے آپ سے آیت منتخب کی تھی کہ شروع کے حصے میں انشاءاللہ جیسا میرا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ارادے کو احسن انداز میں مکمل فرما دے۔ یہ پوری سورہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا اس زمانے میں ایک فساد تھا، ایک سماجی بہت بڑا ناسور تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں، انتہائی دل کو چھو جانے والے انداز میں، یہاں میں ایک اشارے کی بات ختم کر دوں کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بھی چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور کوئی اسلامی حکومت کے انڈر میں رہنے والے غیر مسلم ذمہ ہوں گے، اسلامی حکومت کے انڈر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی عزت و آبرو اور ان کی جان کی حفاظت اسلامی حکومت کی ہوتی ہے، ذمہ ہوتی ہے اسلامی حکومت کی، اس لیے ان کو ذمہ کہتے ہیں۔ تو اسلامی حکومت میں جو کافر ہوں گے اگر وہ بھی حرکت کریں گے کہ اس میں سے کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے گا تو اس پر یہ قانون منطبق ہوگا۔ یہ امت کے چار بڑے لوگوں میں، یعنی جو امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اس میں دو لوگ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر بھی اطلاق ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پر روزے کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت کو نہیں مانتا، اس لیے روزے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہاں غلام کو آزاد کرنا اور بیچ میں ایک روزے والی حد کو چھوڑ کر کے جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان دونوں کا اطلاق ہوگا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنی حکیمانہ بات ہے، کاش کہ ہم لوگ ہمارے قانون کے اور جو ہے اسلام کے وکالت کر سکنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے کہ ہمارے علماء تو یہاں تک بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے انڈر میں جو کوئی ہے تو کسی عورت کو ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا،
क्या मतलब था इमाम मालिक को, क्या गरज थी इमाम अहमद बिन हम्बल को किसी जिम्मी के बारे में ये फैसला देने की या कहने की, हुक्म नकल करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो अपने सदर पे रहें, हम तो अपने माशरे को बनाएंगे। लेकिन नहीं, हम पूरी दुनिया के निगरान हैं, हम पूरी दुनिया के मसाइल के जिम्मेदार हैं। अगर हमारी हुकूमत में, हमारे निगरानी में किसी औरत पर ऐसे जाती हो जाए तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक कितनी लतीफ बात आ जाती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे इन अइम्मा को, जिन्होंने इस पहलू से, यानी सिर्फ उम्मती पहलू से नहीं सोचा, इंसानी पहलू से सोचा कि हम अगर निगरान हैं किसी हुकूमत के, किसी निज़ाम के, किसी मुल्क के, तो गोया वहाँ के ममालिक के, वहाँ के तमाम बाशिंदों के मसले हमारी निगाह में रहने चाहिए। तो ये शख्सियत थी हमारे मुफस्सरीन ने, हमारे उलेमा ने, हमारे फुक़हा ने मेहनतें की। मैं चाहता हूँ कि बहरहाल ये बात हमारे दिल में रहनी चाहिए कि हम उन लोगों में अपने आप को में शामिल करें जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करें। हर आप पनाह मांगनी चाहिए कि परवरदिगार अमल में कमज़ोर हैं, अल्लाह आपकी याद में कमज़ोर हैं, अल्लाह आपकी शरीयत और दीन के इल्म में भी कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह उन लोगों में हरगिज़ नहीं रहना चाहते हैं जो आपसे और आपके रसूल से झगड़ा करते हैं। ऐसा हमें अपने और अपने रसूल के ईमान लाने वाले, उनकी इत्तिबा करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले और अपने रसूल का अदब और जो है लिहाज महफूज रखने वाले लोगों में हमारा शुमार फरमाइए। ये चंद आयात की जो मैंने आज आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप किसी को गुनहगार को भी और आप दोस्तों साथियों को भी और रहते ज़िंदगी को, उम्मत को, इन नज़ाकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला हमें किस तरह अपने रंग में देखना चाहते हैं और किस तरह से वो रंग, यानी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह और उसके रसूल से के इताअत करने वाले लोगों का एक रंग होता है और अल्लाह उसके रसूल से झगड़ा करने वालों का रंग अलग होता है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को वो रंग में हरगिज़ नहीं देखना चाहते जो अल्लाह और उसके रसूल से झगड़ा करने वालों का रंग होता है। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे हर शर और फसाद से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम